کر لیں گے۔ جو تیاری کر لے گا اس کا دامن بھی اللہ کی رحمت سے بہت بھر جائے گا۔ جو کاسائے فریاد و عمل لے کر اللہ کے حریم ناز میں حاضر نہیں ہوگا وہ تہی دست رہ جائے گا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیں تاکہ اس نہج پر گفتگو ہو سکے کہ کیا آپ رمضان کی تیاری کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ کوئی سفر کے لیے تیار نہ ہو تو گاڑی کیسے چلائیں؟ ماشاء اللہ، آپ اگر تیار ہیں تو تھوڑی سی تیاری آپ کو ہم آج کرائے دیتے ہیں۔ آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی پر بھی اسلام پیش فرمایا اسے پہلے کچھ سمجھایا، بتایا، اسے ذہنی طور پر تیار فرمایا۔ جب اسے ذہنی طور پر تیار فرمایا تو پھر اسے قلبی طور پر تیاری کرنا آسان ہو گئی۔ جو شخص قلبی طور پر تیار ہو گیا وہ سرکار کے حریم ناز میں آ کر مشرف با اسلام ہوا۔ جو ذہنی طور پر تیار نہیں ہوا وہ دائیں بائیں کی باتیں، دائیں بائیں کے معاملات میں الجھا رہا۔ جو قلبی طور پر تیار نہ ہوا وہ بھی دیر سویر اسے ہوتی رہی۔ جو قلبی طور پر تیار ہو گیا پھر اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اچھی تیاری کی، کسی نے بہت اچھی تیاری کی اور کسی نے بہت اچھی تیاری کی۔ جو تھوڑی تیاری سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے اپنا حصہ پایا، جو بہت بہتر تیاری کے ساتھ آیا اس نے اور بہتر حصہ پایا، اور جو بہت تیاری کے ساتھ آیا اس نے بہت حصہ پایا۔ مثال لیتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، انہیں اپنا حصہ ملا، اور جو بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے انہیں دنیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی۔ تو جس دن وہ مشرف با اسلام ہوئے تھے انہی دنوں میں اللہ کریم نے ان کی اس عمل کی عزت افزائی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تھی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی محترم اللہ کافی ہے آپ کو، جو پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی کافی ہیں، پر جو آج بندہ مسلمان ہوا ہے نا اس 40ویں کے بعد یہ جو 40 بندے مسلمان ہو گئے ہیں نا، اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو یہ لوگ کافی ہیں، اور وہ کافی ہوئے نا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چھپ کر نہ تو نماز پڑھی نہ چھپ کر تبلیغ دین کی، ایسے ہی۔ تو جیسی تیاری ویسا رحمت اور فضل کا معاملہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو تیاری مناسب کریں گے تو مناسب پائیں گے، اور زیادہ کریں گے اور زیادہ پائیں گے، بہت زیادہ کریں گے بہت زیادہ پائیں گے۔ پھر آگے چلیں تو تیاری کی چند قسمیں ہم بناتے ہیں۔ تیاری ہے کہ ہم نہا دھو لیں، کپڑے تیار کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، قرآن کریم وغیرہ کچھ اور معاملات کر لیں۔ کچھ تیاریاں ایسی ہیں کہ آپ نے سمجھا کہ میں یہ کر لوں گا تو کافی ہے،
کچھ تیاریاں ایسی ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ کر لو تو بہت اچھا ہے، یہ کر لو تو بہت، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک اناڑی آدمی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے بیٹھے تو وہ 10 گھنٹے بیٹھا رہے گا، اور ایک کاریگر آدمی ہو سکتا ہے 5 منٹ کے اندر فالٹ پکڑ لے اور اس کے درست کر کے کہے لے جا بھائی۔ تو جو آپ نے تیاری کرنی ہے وہ اپنے ذہن سے نہیں کرنی، اس میں ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے، آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو۔ تیاری آپ وہ کریں جو اہل علم آپ کو بتائیں کہ یہ کام کر لو یہ بہت اچھا ہے۔ اہل علم کسی کو بتائیں گے آپ نماز پڑھا کریں، کسی کو بتائیں گے آپ تسبیحات کیا کریں، کسی کو کہیں گے آپ قرآن پڑھا کریں، کسی کو کہیں گے آپ ذرا یہ حدیث شریف پڑھیں، یہ کتاب پڑھیں، یہ کتاب پڑھیں۔ ساروں کی تیاری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی سوال لے کر، مثال کے طور پر کہتا ہوں 10 صحابی حاضر ہوئے، جیسے آپ سب میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ تیاری اب کیا کریں، سرکار کے سامنے بھی اس طرح حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے دنیا کا سب سے بہترین عمل کون سا؟ تو کسی کو جو دل کا بخیل تھا، جیب سے پیسہ نکالنے میں اسے ذرا دقت ہوتی تھی، اس کے دل میں پیسے کی محبت تھی، تو سرکار نے اس کو فرمایا تیرے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو بھوکوں کو کھانا کھلایا کر، تو پیسہ نکالا کر۔ جو عبادات میں کچھ سست تھا اسے کہا سوال ایک ہی ہے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نماز کی کثرت کیا کر۔ جسے دیکھا کہ یہ تند خو آدمی ہے، غصہ بہت کرتا ہے، اسے حلم اور صبر کی تلقین فرمایا۔ یوں سرکار نے ہر ایک کو اس کی مرض دیکھ کر اس کا علاج عطا فرمایا۔ تو سبھی کی تیاری ایک جیسی نہیں ہے، سبھی کی تیاری کچھ مختلف ہے۔ اب ہم آپ کو کیسے تیاری کروائیں گے؟ ایسے تیاری کروائیں گے کہ آپ پوچھیں گے اور ہم بتائیں گے آپ یہ کریں، ہم آپ بولیں گے نا ہم سے ہم کلام ہوں گے، ہم تشخیص کریں گے کہ آپ میں کس چیز کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی، ہم اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ تو تیاری وہ کرنی ہے جو اہل علم بتائیں، جو قرآن و حدیث سے آپ کو ملے گی، وہ بہت شافع ہو جائے، بہت نافع ہو جائے۔ دیکھیں نا ایک شخص تھا، وہ کئی مہینے راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا رہا، اور ایک شخص تھا، ایک صاحب تھے، وہ جناب خراٹے مار کے سو رہے۔ آپ بتائیں کہ کیا کئی مہینے عبادت کرنے والا اور ایک بندہ خراٹے مار کے سو رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر سوچ لیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر سوچ لیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے، آپ کا ذہن کہہ رہا ہے، آپ کا فہم و فراست یہ کہہ رہی ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے عبادت کی ہے وہ افضل ہے، سونے والا جو ہے اس کو کون سا کام ہو؟ لیکن خدا کا دین یہ فرماتا ہے کہ جو سویا ہوا ہے اس کی کئی مہینوں کی نفلی عبادت سے اس کا سونا بہتر ہے۔ ایک عالم ربانی کا سویا رہنا اور ایک زاہد کا عبادت کرتے رہنا، ایک عابد کا محض عبادت کرتے رہنا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ عالم کا سو جانا جو ہے وہ اس کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو تیاری وہ کریں جو علماء آپ کو بتائیں، تھوڑے وقت میں بہت کچھ ملے گا۔ یہاں تک بات میں سمجھا پایا؟ سب سے پہلی تیاری ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تیاری ہم یہ کرتے ہیں، جو اپنے معاشرے کو میں دیکھتا ہوں، میں آپ کے قریب رہتا ہوں، الگ تھلگ نہیں، تاکہ آپ کے معاملات کو دیکھوں، پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ کے معاملات میں کمی کہاں آئے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے اپنی رمضان شریف کی تیاری کی، کہ ہم حق قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ میں پھر دوہراتا ہوں، حق کو قبول کر لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ہمیں بہت سی چیزوں میں حق نظر آ رہا ہوتا ہے، پر اسے قبول کرنے کی صلاحیت ہم میں۔ جن صاحب نے 40 سال نماز جمعہ امام صاحب کا خطبہ سن کر ادا کی ہے، اس میں یہ کمزوری رہ گئی کہ اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اس کی زندگی میں 40 سالہ امام صاحب کے خطبات کی جھلک نظر نہیں آتی۔ وہ آج بھی وہی کھڑا ہے جہاں 10 سال پہلے کھڑا۔ ایسے ہی میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے، ہم سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں، توجہ رہے۔ ایک صحابی رسول اللہ سے ملاقات، اسی وقت وہ مسلمان ہوئے، وہی ملاقات ہے ان کی۔ دیہاتی تھے، آئے، فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ سرکار نے تحفے کے طور پر انہیں کافی ساری بکریاں دے دی۔ وہ خوشی خوشی، کمزور تھے، چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بتایا، بھائی مجھے انہوں نے یہ اتنا کچھ دے کر بھیجا ہے۔ سارا قبیلہ اٹھ کر آیا اور مشرف با اسلام ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ ایک صحابی سرکار کے سامنے تشریف لائے اور مشرف با اسلام ہوئے، اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، سرکار نے جوابات عطا کر۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیں قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو سرکار نے فرمایا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ انہوں نے پھر پوچھا، تیسری دفعہ بھی پوچھا، تو سرکار نے تیسری دفعہ جواب فرمایا، ہاں ہاں قیامت کے دن حساب اللہ تعالیٰ۔ اٹھے وہ صحابی رسول، اٹھے اور خوشی سے جھومتے ہوئے، وجد کرتے ہوئے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ وارفتگی کا جو عالم تھا نا، ان سے ملاحظہ فرما رہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھو اللہ پر کیسا بھروسہ کر کے جا رہا۔ کیا کیا تھا؟ تیاری کی۔ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا حساب اللہ لے گا؟ تو جب اللہ حساب لے گا تو وہ تو بہت کریم ہے نا، وہ تو بہت کریم ہے۔ تو اللہ پر، اللہ کی رحمت پر ان صحابی نے یقین جو کیا نا، اس یقین کے اظہار پر سرکار نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے، دیکھنا ہے تو دیکھنا۔ بس آج کی یہی بات، یہی پیغام، یہی آپ کی نظر کیے جا رہا ہوں، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی؟ کیسے پتا چلے؟ آپ کو روڈ پر پتا چلے۔ غلطی آپ کی ہے تو مان جائیں میری غلطی، پتہ لگ گیا کہ آپ کے اندر غلطی جب آپ کی ہے تو آپ حق کو قبول کر رہے ہیں۔ ایسے پارکنگ غلط ہو گئی، قبول کریں میرے سے غلطی ہے۔ اچانک سے کوئی آیا، آپ کا موڈ اچھا نہیں تھا، آپ کرفٹ لہجے میں ذرا بول پڑے، تو جیسے یہ احساس ہوا مان جائیں میرے سے غلطی، میرے سے غلطی۔ آپ کو گھر میں پتہ چلے گا، زوجہ سے اونچی آواز میں بول لیجیے، یا کوئی معاملہ ایسا ہوا بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھا، مانے میرے سے غلطی، میرے سے غلطی۔ یہ بہت نارمل چیزیں ہیں آپ کی زندگی کی، آپ کو یہ بتائیں گی کہ آپ کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔
اور جب یہ ایکسکیوز کرتے رہیں گے آپ کہ یار میرے سے غلطی ہوئی، تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گفتگو ختم کر۔ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے سینکڑوں لوگ دیکھے ہوں گے جو موت کے دہانے پر کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا، بتایا ہوگا کہ وہ بستر مرگ پر تھا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا کہ مجھے معاف کر دو۔ ایسا سنا، دیکھا ہے آپ نے؟ وہ کیوں معافی مانگتا ہے؟ وہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ وہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے بستر مرگ پر جا کر یہ سمجھ آ گئی ہے میں نے حق قبول کرنا تھا، جو مجھے بہت دیر ہو گئی قبول کرتے ہوئے۔ اس نے بستر مرگ پر جب معافی مانگی ہے تو بڑے سے بڑے جرم کی اسے معافی مل گئی کہ یار اب اس کو کیا کریں، دے دو معافی، فوت ہو رہا، دے دو معافی۔ اور پھر اس کا جو غبار ہمارے دل میں دشمنی کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر وہ یہی معافی بستر مرگ پر جانے سے 20 30 40 سال پہلے مانگ لیتا کتنا اچھا ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بچوں، حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر، یہ پہلی تیاری ہوگی آپ کی رمضان شریف کے لیے۔ واللہ جو بندہ اپنی خامیاں قبول کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ وہ اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ توفیق